کا میرا ٹاپک ہے کہ خاموشی میں جب ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ خاموشی میں اچانک کسی پیشنٹ کو کوئی باتیں کرتا ہے اور خاموشی سے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. سوتا ہے تو سوتے ہوئے چلا جاتا ہے, بیٹھتا ہے تو بیٹھتے ہوئے چلا جاتا ہے, کھانا کھا رہا ہوتا ہے, اس کے بعد اچانک اس کی موت ہو جاتی ہے. تو یہ کیا وجوہات ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے یا نہیں والا. تو میں آپ کو بتا دوں, جب انسان پیدا ہوتا ہے تو جو ہے اس کے پلاک بننا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی اس کی شریانوں میں پلاک بننا شروع ہو جاتے ہیں, جو کہ 30% سے بڑھتے جاتے ہیں. اگر 90% ہو جائے تو آپ کو سمپٹمس نمودار ہوتا ہے, یعنی چلنے پھرنے میں آپ کی سانس پھولنے لگتی ہے, چلنے پھرنے میں سینے میں درد ہوتا ہے. تو وہ پلاک 90% ہوتا ہے, پھر بلاکیج ہوتی ہے ہارٹ کو, اور وہ جو ہے آپ کو جو ہے سمپٹمس نمودار ہوتے ہیں. لیکن جو خاموشی سے ڈیتھ ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ 50% جو پیشنٹ ہوتے ہیں جو ہارٹ کے اٹیک کے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں. 50% پیشنٹ جو ہیں ہارٹ اٹیک کے ڈیتھ سے پریزنٹ کرتے ہیں. 50% کو چانس ملتا ہے کہ وہ ہاسپٹل آئیں. تو اگر جو ہے آپ کو پہلے سے پریونٹیو میجر کرنے ہیں جس کی وجہ سے پتہ چلے, اور اگر پلاک بن چکا ہوتا ہے, اگر پلاک میں 30% بھی پلاک بن گیا آپ کی باڈی میں, اور ینگ ایج میں 30, 40, 50 اس میں بن گیا ہے, تو وہ جو رسک فیکٹر ہے اس کی وجہ سے اس پلاک میں کریکس آ جاتے ہیں, یعنی وہ رپچر ہو جاتا ہے, کلاٹ بن جاتا ہے, بلاکیج ہوتا ہے اور اچانک ڈیتھ ہو جاتی. تو آپ رسک فیکٹر کو ضرور اوائڈ کریں. جیسے اسموکنگ بہت نمبر 1 کاز ہے, اسموکنگ وجہ سے کریکس آ جاتے ہیں آپ کے پلاک میں اور اچانک ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے. کولیسٹرول آپ کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, آپ کا جو ہے بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, شوگر بہت زیادہ کنٹرول میں نہیں رہتا. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کے پلاک کو جو ہے کریک کرتی ہیں, یعنی رپچر ہو جاتا ہے اور اچانک کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر ایک نارمل آدمی چاہے کہ اگر اس کو کوئی بیماری نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے, وہ ڈرتا ہے کہ میری اچانک ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ نہ ہو جائے, تو وہ کیلشیم اسکورنگ کروا سکتا ہے. وہ ویسلس میں آپ کو پتہ چل جائے گا, وہ ایک طرح سے CT اسکین ہوتا ہے, اس میں کیلشیم آپ کے ہارٹ کے کیلشیم پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے آپ کے ہارٹ کے ویسلس میں کیلشیم اسکورنگ اگر 0 ہے تو بہت اچھی بات, یعنی آپ کو ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز نہیں ہے. لیکن ہارٹ اٹیک کے جو سمپٹمز ہوتے ہیں, سب سے امپورٹنٹ سمپٹمز یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہیوینس اور سخت پین شروع ہو جاتا ہے, اور وہ ایک انگلی سے جو پوائنٹنگ ہوتی ہے وہ مسکولر پین کے چانسز ہوتے ہیں. یا تو ہارٹ پین جو ہوتا ہے وہ ایک ہاتھ کی طرح, مٹھی کی طرح پورے سینے میں سینٹرل حصے میں ہوتا ہے, ورنہ ریڈیٹ کرتا ہے بازو میں, کندھے میں, اور آپ کے جبڑے میں. پیشنٹ آتے ہیں جبڑے کے پین سے بھی, جو پین کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں, گردن میں درد ہوتی ہے, چاکنگ ہوتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ سمپٹمز ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ سمپٹمز ہیں کہ ہارٹ کے پیشنٹس کی کہ اگر وہ چلتا ہے تو اس کا درد بڑھ جاتا ہے, یعنی وہ ایگزرشن کرتا ہے تو درد بڑھ جاتا ہے, اور ریسٹ کرتا ہے تو وہ درد کم ہو جاتا ہے. تو وہ 90% چانس ہے کہ وہ ہارٹ کا پین ہے. تو اگر خاموشی میں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ احتیاطی میجر کرنے چاہیے. اللہ حافظ. اور دوسری بات, اچانک اگر کسی کی اس طرح کے سمپٹمز ہوں, آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کو سینے میں بھاری پن محسوس ہو رہا ہے, جبڑے میں درد ہو رہا ہے, کو لگ رہا ہے کہ ہارٹ کا پین ہے آپ کو, تو آپ ہسپتال جانے سے, رش کرنے سے پہلے زبان کے نیچے, زبان پہ چبا کے ایک ایسپرین کی گولی بیفور گوئنگ ٹو ہاسپٹل کھا لیں. اور یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں. تو پلیز آپ لوگ احتیاط کریں. اور ہارٹ اٹیک کی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ آج کل پیشنٹس آتے ہیں, اور اپنے پیاروں کی حفاظت کریں. اللہ